السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم۔ معزز سامعین اکرام، قرآن کریم کی اس چھوٹی سی سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بتلائی ہے کہ انسان کے دل میں جو وسوسے اور خیالات آتے ہیں، ان خیالات اور وسوسوں کا ڈالنے والا یا تو شیطان ہوگا یا انسان ہوگا۔ وسوسے ڈالنے والے صرف شیطان نہیں ہوتے، بلکہ کبھی تو شیطان ہوتے ہیں اور کبھی انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ اور پھر شیطان ایک نہیں، ابلیس تو ایک ہے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا، وہ تو ایک ہے، لیکن اس کے جو ماننے والے، اس کے شاگرد، اس کے متبع بہت سارے ہیں۔ شیطان ان شاگردوں کو اور متبعین کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلاتا ہے، اور وہ لوگ جا کر کے انسانوں کے دلوں کے اندر وسوسے ڈالنے کا کام کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں یہ فرمایا کہ شیطان، اس نے ایک مرتبہ اپنے سارے شاگردوں کا ایک اجتماع کیا، اپنا تخت سمندر کے اوپر بچھایا اور جو اس کے ماننے والے تھے سب کو ایک جگہ جمع کیا اور ان سے ان کی کارگزاری لی۔ ہر ایک سے پوچھتا رہا کہ تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، تم نے کیا کارنامہ انجام دیا۔ اب ہر شیطان اور اس کا جو شاگرد تھا وہ اٹھتا، اپنی کارگزاری اس کے سامنے رکھتا کہ ایک آدمی نماز کو جانے کے لیے نکلا، میں نے اس کے دل میں ایسا وسوسہ ڈالا کہ وہ نماز سے رک گیا اور نماز کو جانا چھوڑ دیا۔ شیطان اس سے کہتا کہ تم نے ٹھیک کام کیا، لیکن یہ کوئی بہت ہی بڑا کارنامہ نہیں ہے۔ ایسے ہی دوسرا شیطان کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ ایک آدمی کے دل میں صدقہ اور زکوٰۃ دینے کی نیت ہو رہی تھی، میں نے اس کے دل میں وسوسے ڈالے کہ اگر تم صدقات اور زکوٰۃ نکالیں گے تو تمہارے مال میں کمی ہو جائے گی، اس سے تمہارا نقصان ہوگا۔ چنانچہ وہ زکوٰۃ دینے سے رک گیا اور صدقات نہیں دیتا ہے۔ شیطان نے کہا کہ تم نے بھی اچھا کام کیا، لیکن یہ کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے۔ پھر ایک اس کا شاگرد کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ ایک آدمی روزہ رکھنا چاہتا تھا، میں نے دل میں وسوسے ڈال کر کے اس کو روزے سے روک دیا۔
اس کو بھی یہی جواب ملتا ہے کہ تم نے بھی اچھا کام کیا لیکن بڑا کارنامہ نہیں کیا۔ پھر انہی میں سے ایک شیطان کھڑا ہوتا ہے اور اس نے یہ کہا کہ میں نے دیکھا کہ میاں بیوی ہے، بڑی محبت کے ساتھ رہتے ہیں، آپس میں تعلقات اچھے ہیں اور خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، دونوں کے درمیان کے روابط بہت بہتر ہے، زندگی بہت اچھی طریقے سے چل رہی ہے۔ میں نے دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالنا شروع کیا، ان کی محبت کو آہستہ آہستہ دشمنی اور عداوت کے اندر تبدیل کر دیا۔ اب ایک دوسرے پر شک و شبہ کرنے لگے، پیار محبت کے بجائے دشمنی اور عداوت کی نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، اور نوبت یہاں تک آئی کہ ان میں طلاق ہو گئی۔ تو شیطان جب یہ کارگزاری سنتا ہے تو وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے اس شاگرد کو گلے سے لگایا اور اس نے کہا کہ تم نے اچھا کام کیا، یہ بڑا کارنامہ ہے۔ الغرض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلا کہ شیطان کے بہت سارے شاگرد ہیں، اور ان شاگردوں کو شیطان سارے عالم کے اندر پھیلاتا ہے، اور پھر وہ شیاطین انسانوں کے دلوں کے اندر وسوسے ڈالنے کا کام کرتے ہیں۔ شیطان اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا، وہاں سے دنیا کی طرف بھیج دیا، دھتکار دیا، اپنی بارگاہ سے دور کر دیا۔ شیطان جب وہاں سے جانے لگا تو اس نے کہا کہ میں آپ کے بندوں کو بھٹکاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے کہا کہ تمہارا جو دل چاہتا ہے کرو، تم اپنے سارے ماننے والوں کو لے کر کے بندوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرو، لیکن یاد رکھو جس بندے کا مجھ سے سچا تعلق رہے گا تمہارا اس پر کوئی بس نہیں چل سکتا، تم اس کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ شیطان انسان کی جسم کے اندر خون کی طرح سے سرایت کرتا ہے، یعنی جس طرح خون انسان کے جسم میں گردش کرتا رہتا ہے، ایسے ہی شیطان بھی اس کے جسم کے اندر گردش کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ قدرت دی، لیکن اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کوئی نافرمانی ہو جاتی ہے، تو فوراً اس کا سارا وبال شیطان کے سر پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شیطان کی وجہ سے ہوا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ شیطان کو تو صرف اتنا اختیار ہے کہ وہ آپ کے دل کے اندر گناہ کا خیال ڈالے، وسوسہ ڈالے، اب اس وسوسے کو آگے بڑھانا، اس کی طرف توجہ کرنا، اس پر عمل کرنا، وہ گناہ کرنا، یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ اسی لیے ہم سے جب گناہ ہوتا ہے تو شیطان کو بلیم کرنے کے بجائے خود اپنی ذات پر آدمی کو نگاہ رکھنی چاہیے، اس لیے کہ شیطان کا یہاں تک اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی سے گناہ کرا سکے، بلکہ شیطان تو صرف وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ کر کے تماشا دیکھتا ہے، گناہ آپ کی ذات سے ہوتا ہے۔ اسی لیے شیطان کو مجرم ٹھہرانے کے بجائے فوراً نادم ہو کر اللہ سے اپنے جو بھی گناہ ہو جائے اسے توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں اعتکاف فرما رہے تھے، رات کا وقت تھا، آپ کی اہلیہ، آپ کی گھر والی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ ساری امت کی ماں ہے، ام المؤمنین، وہ تشریف لائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ اس کے بعد میں جب جانے لگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رخصت کرنے کے لیے دروازے تک ان کو چھوڑنے آئے۔ جب وہاں دروازے کے قریب پہنچے، رات کا اندھیرا تھا، مشکل سے نظر آ رہا تھا، اچانک اس جگہ سے دو صحابہ وہاں سے گزرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان دونوں کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ خبردار سن لو، یہ میری گھر والی، میری اہلیہ حضرت صفیہ ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، آپ کو یہ بتانے کی کیا ضرورت پڑی کہ یہ گھر والی ہے اور یہ میری اہلیہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سن لو، شیطان انسان کے جسم کے اندر
خون کے گردش کرنے کی طرح سے گردش کرتا ہے۔ اگر میں تمہیں یہ نہ بتاتا تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تمہارے دل میں کوئی خدشہ اور کوئی وسوسہ شیطان نہ ڈال دے کہ یہ رات کی تاریکی کے اندر اعتکاف کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کون خاتون آ گئی تھی۔ اس وسوسے کو دور کرنے کے لیے، تمہارے دل کو پاک صاف رکھنے کے لیے میں نے یہ وضاحت کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے ایک سبق ہم کو یہ بھی ملتا ہے کہ آدمی جب یہ محسوس کرے کہ میں تہمت کے مقام پر ہوں تو فوراً وہاں پر صفائی دے دے، تاکہ دوسرے مسلمان، آپ کے جو بھائی ہے، آپ کے بارے میں ان کے دل صاف اور شفاف رہے، آپ کے بارے میں ان کے دل میں کوئی بدگمانی پیدا نہ ہونے پائے۔ اور آدمی کو حتی الامکان یہ کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ وہ کوئی تہمت کا موقع اپنے مسلمان بھائی کو، سامنے والے کو دے ہی نہیں، ایسے موقع سے اپنے آپ کو بچائے۔ لیکن اب انسان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ انسان ہم نے جب یہ سنا کہ شیطان ہمارے اندر خون کے ساتھ ساتھ چکر لگاتا ہے، اب مایوس ہونے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کیونکہ قرآن کریم کے اندر یہ کہہ دیا گیا کہ اگرچہ کہ اس کو خون کے ساتھ دوڑنے کی طاقت دی گئی، تمہارے جسم کے اندر وسوسے ڈالنے کی طاقت دی گئی، اس کو بہت سارے اختیارات دے دیے گئے، لیکن شیطان کے جو حربے ہے، اس کی جو چال ہے بہت ہی کمزور ہے۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، اس کا جو مکر ہے، اس کی جو چال ہے بہت کمزور ہے۔ آدمی تھوڑی سی ہمت کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے فوراً پناہ مانگ لے، جس گناہ کا وسوسہ اور خیال دل میں آ رہا ہے اللہ کی طرف رجوع ہو کر کے اس کی پناہ کو طلب کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں جب آدمی چلا جاتا ہے تو شیطان کا جو مکر ہے وہ سارا کا سارا بیکار ہو جاتا ہے، اور ذرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ کے اندر قدم بندہ رکھ دیتا ہے تو پھر کوئی مکر، کوئی فریب شیطان کا اس بندے کے اوپر نہیں چلتا۔ اسی لیے اس کی تدبیر کو کمزور بتایا گیا ہے۔ نیز قرآن کریم کی دوسری آیت کے اندر یہ بھی فرما دیا گیا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے جو مخلص بندے ہیں، میرے جو سچے بندے ہیں، ان کے اوپر شیطان کا کوئی بس نہیں چلتا۔ اسی لیے جو اللہ کے سچے بندے ہوں گے، آپ کا اللہ سے سچا اور پکا تعلق رہے گا، آپ اللہ کے سچے بندے بن کر کے زندگی گزار رہے ہوں گے، شیطان کا آپ کے اوپر بس نہیں چلے گا۔ اگر دل میں وسوسہ آ بھی جائے تو آپ کا اندر جو ایمان موجود ہے وہ آپ کو فوراً اللہ کی طرف متوجہ کرا دے گا، اور شیطان کے جو وساوس آ رہے ہیں آہستہ آہستہ آپ کے دل سے نکلتے چلے جائیں گے۔ اس کے برخلاف شیطان کا ان لوگوں پر زور چلتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق نہیں رکھتے، ان کا دین سے تعلق نہیں ہے، اللہ کی ذات سے تعلق نہیں ہے، اور شیطان کے وسوسوں کے آگے اپنے آپ کو کر دیتے ہیں۔ جو وسوسہ دل کے اندر آتا چلا جاتا ہے اس کو سر آنکھوں پر رکھ کر عمل کرتے چلے جاتے ہیں، تو پھر شیطان ایسے لوگوں پر حاوی ہوتا چلا جاتا ہے، مسلط ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ آدمی غلط راستے کی طرف نکل جاتا ہے۔ اسی لیے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غلام، اس کا بندہ، اور اس کے ساتھ مضبوط تعلق بنا کر کے آدمی کو رکھنا چاہیے۔ ایک تو ہو گیا شیطان جو آدمی کے دل کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے، دوسرا من الجنۃ والناس، انسانوں میں سے بھی وہ ہوتے ہیں جو دلوں کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں۔ پھر انسان کے اندر خود اس کا نفس ہے جو انسان کے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے، فلاں گناہ کر لو، فلاں اللہ کی نافرمانی کر لو، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی آنکھ نہیں ہے جو تم کو دیکھ سکتی ہے، اس چار دیواری کے اندر کوئی یہاں پر نظر رکھنے والا نہیں ہے، تم جو چاہے یہاں کر سکتے ہو۔ نفس دل کے اندر خواہشات، وسوسے اور مختلف قسم کی برائیاں کرنے کو نفس ابھارتا رہتا ہے، لیکن اگر آدمی اپنے آپ پر قابو رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگ لے، تو پھر وہ نفس مغلوب ہو جاتا ہے، اللہ کا جو تعلق ہے وہ غالب ہو جاتا ہے۔ نفس اگر خواہشات پیدا کرے، نفس دل کے اندر وسوسے ڈالنے لگے، آدمی کو دو کام کرنا چاہیے۔ سب سے پہلا کام اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگے کہ اللہ میرے دل کے اندر اس طرح کے گناہ کے خواہشات، اس طرح کے وسوسے پیدا ہو رہے ہیں، آپ اپنی پناہ میں مجھے لے لیجئے۔
سب سے پہلا کام تو اللہ کی پناہ چاہنا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جس وقت زلیخا نے بھٹکانے کی، گناہ کے اندر مبتلا کرنے کی کوشش کی تھی، تو اس وقت میں حضرت یوسف علیہ السلام کی جو حالت تھی اس کو قرآن کریم نے بیان فرمایا، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا۔ زلیخا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف مائل ہو گئی تھی، وَهَمَّ بِهَا، اور چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ انسان بھی ہیں، بشر بھی ہیں، ان کے ساتھ بشری تقاضے اور وہ ساری خواہشات جو انسان کے ساتھ ہوتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی لگی ہوئی تھی۔ اس تقاضے کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام بھی زلیخا کی طرف مائل ہونے لگے تھے۔ اسی کو قرآن کریم نے بیان فرمایا، وَهَمَّ بِهَا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے ان خواہشات پر چلنے کے بجائے فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اے اللہ اگر آپ نے مجھے اس عورت کے، اس خاتون کے مکر سے، اس کی شرارت سے محفوظ نہیں کیا، مجھے پناہ نہیں دی، تو پھر میں بھی اس گناہ کے اندر مبتلا ہو جاؤں گا، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے سب سے پہلے پناہ مانگی۔ اسی لیے دل کے اندر جب گناہ کا وسوسہ آ جائے، ایک نبی کی تعلیم یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگ لیجئے۔ دوسرا قدم کیا کرنا ہے؟ جس گناہ کے بارے میں خیال آ رہا ہے، جتنا ہو سکے آپ کے اختیار میں جتنا ہے، آپ جتنی کوشش کر سکتے ہیں اس سے دور ہونے کی کوشش کریے۔ زلیخا نے سارے دروازے لگا دیے تھے، تالے لگوا دیے تاکہ کھولنے نہ پائے۔ یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی حضرت یوسف علیہ السلام دروازوں کی طرف دوڑنے لگے تاکہ اللہ تعالیٰ راستہ کھول دے۔ اب آدمی کے اختیار میں، آدمی کی کوشش کے اندر جتنی چیز ہے وہ کر سکتا ہے، گناہ سے دور ہونے کی کوشش کرے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے اختیار میں دروازوں تک جو بھاگنا تھا وہ کیا، جب وہاں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تالوں کو توڑ دیا، دروازوں کو کھول دیا۔ آدمی جب کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ راستے کھولتے چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے جب دل کے اندر وسوسے آئے تو اس پر عمل پیرا ہونے کے بجائے اللہ کی پناہ لے لے اور اس کے ساتھ گناہ سے دور ہونے کی جو تدابیر ہے، جو کوششیں ہیں اور جو کچھ راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے گناہ سے دور ہونے کے لیے، ان سارے راستوں کو اختیار کیا جائے۔ اس طریقے سے آدمی شیطان کے وسوسوں سے بھی بچ سکتا ہے اور نفس جو دل کے اندر وسوسے ڈالتا ہے اس سے بھی بچ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین عمل شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کے تصرفات سے، انسانوں کے تصرفات سے، جنات کے تصرفات سے، جادوگروں کے اور دنیا کے اندر جتنی بھی تکلیف دہ چیزیں ہیں جو انسان کو تکلیف پہنچا سکتی ہے، چاہے وہ جانور ہو یا کوئی اور مخلوق ہو، ساری چیزوں سے حفاظت اور پناہ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر سا عمل بتایا۔ سونے سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ آپ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس دونوں صورتیں پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں پر دم فرماتے، پھونکتے اور پھر ان دونوں ہاتھوں کو سارے بدن پر مل لیا کرتے تھے۔ یہ عمل 3 مرتبہ فرمایا کرتے۔ دونوں صورتوں کو پڑھا، ہاتھ پر پھونک کر کے سارے بدن پر پھیر لیا، پھر پڑھنے کے بعد ہاتھوں پر پڑھ کر پھونک لیا، پھر سارے بدن پر پھیرا۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ بھی اس طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ یہ عمل بڑے لمبے زمانے تک، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات تک آپ کا یہ عمل رہا۔ آخری زمانے کے عمل کو حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب آخری ایام چل رہے تھے، بیماری کی وجہ سے، آپ کی کمزوری کی وجہ سے آپ خود یہ عمل نہیں کر سکتے تھے، میں نے سوچا کہ زندگی بھر حضور نے یہ عمل کیا، اسی لیے ان آخری دنوں کے اندر بھی ناغہ نہ ہونے پائے۔ حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ان چیزوں کو پڑھ کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں پر پھونک دیا کرتی اور ان ہاتھوں سے آپ کے بدن پر مل دیا کرتی تھی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو یہ مختصر عمل بتایا ہے، آدمی دنیا کے اندر جتنی شرارت کی چیزیں ہیں، جتنی نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں، جتنی زہریلی چیزیں ہیں، انسان کو جن جن چیزوں سے نقصان ہو سکتا ہے، اس مختصر عمل کے ذریعے سے
آپ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، اپنے دوسرے احباب کو، گھر میں جتنے بچے رہتے ہیں اور بڑے ہیں سب کو سکھائیں گے، ہر آدمی اس چیز سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ جو عمل ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تاثیر رکھی ہے، ہماری بھی حفاظت ہوگی۔ جو اس کی پابندی کرے گا اور اس عمل کو کرے گا، وہ آدمی ان ساری چیزوں سے محفوظ رہے گا جو اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال کی پابندی کرنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے، سنت پڑھ لیجیے۔